الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائم الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صلوات پڑھیں محمد آواز صلوات پڑھیں محمد اس کی رینج بڑھو گلا پر بیٹھے ہوئے رینج بڑھو اس کی پھر بھی صلوات پڑھیں محمد پروردگار سلامت رکھے بہتر تابوت کمیٹی کے تمام اراکین کو اتنے حاضرین بزم فرش اعضا پر تشریف فرمائے سب کی توفیقات خیر میں پروردگار اضافہ فرمائے کوئی غم نہ دے سوا ہمیں حسین کے اور ہمارے دلوں میں محبت حسین ولایت علی کو راسخ فرمائے ہمارا خاتمہ بالایمان محبت علی پر فرمائے ہمارے مملکت پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا مسلسل نزول فرمائے ہمارے رزق میں اضافہ ہو ہماری معرفت میں اضافہ ہو ہماری مودت میں اضافہ ہو ہمارے علم میں اضافہ ہو اور یہی ہمارا درجہ امتیاز ہے کہ ہم پوری دنیا سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ بڑے عزم کے ساتھ بڑے حوصلے کے ساتھ اور بڑے انقلاب کے ساتھ 1400 برس سے ہم امت سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنا شعور عطا فرمایا ہے کہ ہم
فرق جانتے ہیں کہ سقیفہ کیا ہے اور غدیر کیا ہے. جو ہے آپ کی دیکھیے یہ جو فرق ہے سقیفہ کا اور غدیر کا، یہی ایمان اور نفاق کا فرق ہے. اگر کسی کو پوچھنا ہو کہ مومن اور منافق میں کتنا فرق ہے تو اس سے پوچھئے کہ یہ بتاؤ سقیفہ اور غدیر میں کتنا فرق ہے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے بہت واضح الفاظ میں قرآن کریم میں ایمان اور اسلام میں حد فاصل کھینچی. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر اسلام والا ایمان والا نہیں ہوتا، لیکن ہر ایمان والا اسلام والا ہوتا. اس لیے پچھلے سال میں نے تقریر میں عرض کیا تھا اور وہیں سے گفتگو آگے کی طرف منتقل ہوتی ہے کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ اسلام والا الگ ہے اور ایمان والا الگ ہے، اور یہ ہماری تقسیم قائم کی ہوئی نہیں ہے. یہ اسلام و ایمان کی تقسیم قرآن نے قائم کی، اور بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے سورہ مبارکہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے یہ کہیے کہ تم یہ نہ کہو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہو کہ تم اسلام لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ اسلام زبان پر رہتا ہے اور ایمان دل میں رہتا ہے. یعنی اس وقت تک کسی کا اسلام قابل قبول قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ دل سے اس کا اقرار نہ کرے. یعنی ایک منظر یہ ہے کہ جب قرآن نے کہا کہ وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. تو دیکھیے تصور کریں کہ پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہ کیا کہہ کے آئے ہوں گے؟ وہ یقیناً لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے آئے ہوں گے. ذرا سا میرا گلا گرفت ہے، آپ کو میرا ساتھ دینا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کر آئے ہوں. اور آگے انہوں نے کہا کہ اے رسول، اللہ کے رسول، ہم ایمان لے آئے. تو اللہ نے کہا کہ یہ ان سے کہیے کہ تم صرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہہ کے آئے ہو، اور صرف 2 کلمے پڑھ کے انسان اسلام والا تو ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا. یہ صرف کلمہ طیبہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام والا تو ہوتا ہے، ایمان والا نہیں ہوتا. اس لیے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اب یہی میری گفتگو کا عنوان ہے اور اسی پر بات آگے بڑھے گی. ابھی پروفیسر موسیٰ کاظم صاحب نے ایک لفظ قرآن کا آپ کے حوالے کیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہی سے میں نے موضوع قرار دیا کہ ہم بھی کسی نعمت کا ذکر کریں. یہ صرف آگے والوں کے لیے نہیں ہے، پیچھے والوں کے لیے بھی ہے. پیچھے والے بھی محنت کریں، اس لیے کہ غدیر کی نعمت سب کے لیے ہے، صرف آگے والوں کے لیے نہیں. ہاں، سب ساتھ ہیں جتنے بھی ہیں. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے اور بڑے محدود دائرے وقت میں گفتگو کامل کرنا. تو دیکھیے اب لفظ ایمان بھی ذہن میں رہے اور لفظ اسلام بھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ قرآن نے جہاں دین کو پھیلایا ہے، اسے بانیان نے کہا ہے تو کچھ میسیجز بھی میں کنوے کرتا ہوں، آگے بڑھوں گا. جہاں اسلام نے دین کو پھیلایا ہے، جب دین پھیلتا ہے
تو دین اصول دین اور فروع دین میں تقسیم ہو جاتا ہے، جس میں توحید بھی ہے، عدل بھی ہے، نبوت بھی ہے، امامت بھی ہے، قیامت بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل کی صورت میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جہاد بھی ہے، امر بالمعروف بھی ہے، نہی عن المنکر بھی ہے، کسی سے محبت بھی ہے، کسی سے نفرت بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پھیلتی ہیں۔ پھر پیغمبر اور بھی دین پھیلاتے گئے کہ دیکھو بیواؤں کا خیال رکھنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، اپنے مومن بھائی کا خیال کرنا، دیکھو کوئی تمہارے پڑوس میں بھوکا نہ سونے پائے۔ اور مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے، دین محفوظ رہے، اسلام محفوظ رہے، عقیدہ محفوظ رہے، شریعت محفوظ رہے، سب سے بڑھ کر انسان کی عزت محفوظ رہے۔ یعنی ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ عزت دو اور عزت لو۔ مجھے دیکھیں ادھر دیکھتے رہے۔ تو ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کی پہچان یہ دیکھیے، آگے والوں سے گزارش ہے آپ مجھے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کو دیکھ کے تقریر ہو رہی ہے، ادھر ادھر نہ ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جو بک ہو رہی ہے ختم کر سب میں کوئی ظاہر سی بات ہے، اتنا بڑا مجمع، اتنے حضرات تشریف لائیں تو کوئی نہ کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ وقت گزاری نہیں کر رہا ہے، اس لیے میری طرف دیکھیں جو بات کہنے جا رہا ہوں میں نوجوان دوستوں تک پہنچنی چاہیے۔ تو اسلامی معاشرہ سب سے بڑا اسلامی معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ ہر فرد صاحب عزت ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی اسٹیٹ کا رہنما ہے تو وہ صرف اسٹیٹ کا رہنما نہیں ہے بلکہ وہ عوام کا سرپرست ہے، اور عوام کے ایک ایک فرد کی ہر ضرورت کی ذمہ داری اس پر ہے۔ اور علی نے جو اپنے دور حکومت میں اسلامک اسٹیٹ چلائی ہے اس کو عدل اور حکمت کے تحت چلایا، اور پھر علی نے یہ کہا، جاتے جاتے کہا اور بڑے واضح الفاظ میں میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ گواہ رہنا، میں نے اپنے 4 سالہ دور حکومت میں اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی۔ بولتے رہے صاحب، علی کی بات ہو رہی ہے، کہ میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، میں نے کوئی بینک بیلنس نہیں بنایا، میں نے زمینیں نہیں بنائی، میں نے کھیت کھلیان نہیں بنائے، جو پیبند لگے کپڑے پہلے دن پہنا تھا وہی خلافت چھوڑتے وقت وہی کپڑے میرے تن پر۔ اور پھر علی سب سے بڑی بات یہ کہ جب مہربان سے واپس آ رہے ایک مقام پر رکے، اور رکے جب علی گھوڑے سے اترے تو علی نے اپنے پاؤں کی نالین اٹھائی، ٹوٹ چکی تھی نالین۔ مولا علی کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، میں نعمت کا ذکر کر رہا ہوں، نالین ٹوٹ چکی تھی، علی بیٹھے، خلیفہ مسلمین ہے، کتنے بر اعظموں تک اسلامی حکومت پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑا دائرہ خلافت ہے کہ جو 4تھی منزل پر علی ابن ابی طالب کے پاس آیا، اتنے بڑے اسلامک اسٹیٹ کا سربراہ بیٹھے، نالین اتاری، اپنے ہاتھوں سے اس میں ٹاکا لگایا، اپنے ہاتھوں سے۔ آپ چپ اس لیے ہیں کہ آپ حیران ہیں کہ کیا ایسا بھی ہوتا، اور خصوصاً اہلیان سندھ تو بہت زیادہ حیران ہیں، اس لیے کہ سندھ پر جن لوگوں کی برسہ برس حکومت ہے انہوں نے سندھ کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جو سندھ کے حالات ہیں، آپ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائیں، جیسے ہی آپ رحیم یار خان صادق آباد کراس کریں گے بالکل ایک نیا ماحول نظر آتا، وہ لگتا ہی نہیں کہ یہ والا پاکستان نہیں بولوں چاہیے، آپ کے حقوق کے لیے بول رہا ہوں بھائی۔ تو دیکھیے علی کا میں طرز حکومت آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ اس لیے چپ ہیں کہ حیران ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اب علی کیا ہے، اپنے ہاتھوں سے نالین میں ٹاکا لگانے لگے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، مولا سربراہ ہیں آپ، خلیفۃ المسلمین ہیں، چاہے تو چپل بدل لیں، دوسری نالین لے لیں۔ علی نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، علی نے کہا کہ خلافت کو ازہد منی من شس ہذہ النعل، کہا یہ تمہاری خلافت کا جو تخت ہے نا، میری اس جوتی کے تلوے سے زیادہ نہیں ہے۔
کہ یہ جو تمہاری سربراہی ہے اس سے زیادہ ہے میری یہ جوتی، میری یہ نالین۔ تو اب حیران ہو کر سب دیکھنے لگے کہ مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جوتی کا تلوار تمہاری مسند خلافت سے زیادہ اہم ہے۔ تو سب حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ علی نے کہا حیران نہ ہو، تمہاری مسند خلافت پر کوئی بھی انسان بیٹھ سکتا ہے، اور میری نالین وہ ہے کہ جس میں عبد خدا کا پاؤں گیا ہوا ہے۔ یعنی عبودیت خدا سب سے اہم منزل۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو ہمارے 14 معصومین ہیں انہوں نے ہمیشہ وقت کے حساب سے زندگی گزاری، اور سارے اختیارات ہاتھ میں رکھتے ہوئے اختیار استعمال نہیں کیے، سارے اختیارات، اس لیے کہ وہ علی کل شیء قدیر کے نمائندے، علی کل شیء قدیر کے نمائندے۔ لیکن علی کل شیء قدیر جو اللہ ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں آخری آدمی تک، کیا اللہ ہر وقت اپنے اختیار کا استعمال کرتا ہے؟ اتنی مشکل بات نہیں ہے، بولے کبھی بھی فکری باتیں بھی سنا کریں۔ کیا اللہ ہر وقت اپنی قدرت کا استعمال کرتا ہے؟ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ حکیم ہے، اور حکمت کے تحت جب ضروری ہوتا ہے اختیار استعمال کرتا ہے اور کہیں استعمال نہیں کرتا۔ 3 موقع ایسے آئے کہ جہاں ضروری تھا کہ اللہ اختیار استعمال کرے، کہ جہاں شداد، فرعون، نمرود، یہ 3 اللہ کی کرسی پہ بیٹھ گئے۔ یہ پیچھے رہ جائیے، یہ 3 شداد، فرعون، نمرود، یہ تینوں اللہ بنے یا نہیں؟ یا کوئی نئی بات کر رہا؟ بولیے نا بھائی، ان تینوں نے خدائی کا دعویٰ دیا یا نہیں؟ شداد، فرعون اور نمرود تینوں نے خدائی کا دعویٰ دیا۔ خدا تھے؟ نہیں تھے۔ اس وقت بھی خدا اللہ تھا، اس وقت بھی خدا اللہ ہی تھا، اور اتنا قادر مطلق تھا کہ تینوں کو ختم کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا۔ اب علی سے نہ پوچھنا کہ تلوار کیوں نہ نکالی۔ اب پیچھے والے آگے بڑھ گئے، آگے والے پیچھے رہ گئے۔ پیچھے والوں نے زیادہ داد دی، آپ نے کم داد۔ تو کہیں پر صاحب قدرت اختیار استعمال کرتا ہے اور کہیں نہیں کرتا۔ جہاں وہ بہتر سمجھتا ہے اختیار استعمال کرتا ہے۔ تو ہمارے ائمہ نے جو ایک کردار اور سیرت چھوڑا ہے وہ اتنا خوشبودار ہے کہ اس میں کوئی جعلی عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا مہکتا ہوا کردار ہے کہ اس میں دنیا کا کوئی عطر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں صرف ایک سبق دیا، اور وہ سبق یہ ہے کہ دیکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے معاہدہ مصافحہ ہر وقت اللہ پیش نگاہ ہے۔ اور جتنی بھی زندگی ائمہ معصومین نے گزاری وہ توحید کے دفاع میں گزاری، یا نہیں گزاری؟ وہ ہمیشہ توحید کے دفاع میں گزاری، اور بتایا کہ اللہ کسے کہتے ہیں، اور اللہ ہوتا کون ہے، اور اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہماری ایک ایک حرکت پر نگاہ رکھتا، اور پہلے سے لے کے آخر تک ہر امام نے توحید کی عمارت کو سنبھالے رکھا، توحید کی عمارت کو سنبھالے رکھا، صرف اس لیے کہ کہیں سے بھی اگر کوئی یہ نعرہ بلند کرے کہ اللہ چھٹے آسمان سے پھسل کے چوتھے آسمان پر آ گیا، تو غوث اعظم نے اللہ کو سنبھال لیا۔ کہ اللہ پھسل کے چھٹے آسمان سے چوتھے آسمان میں گرا تو غوث اعظم نے اللہ کے ہاتھ کو سنبھال لیا۔ تو یہاں پر یہ بات نہیں ہے، یہاں پر ائمہ نے بتایا اللہ سب کو سنبھالتا ہے، اللہ کو کسی کے سنبھالنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو سنبھالے، یہ اسپیکر بند ہو گیا اس کو صحیح کرو، یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو سنبھالے، اللہ سب کو سنبھالتا ہے۔ جو ہے اب چاہے بولے یا نہ بولے، مجھے تو پیغام دے رہا ہے، اس لیے کہ بانیان نے کہا ہے کہ میسیجز دیتے جائیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا دوسرا امتیاز یہ ہے کہ توحید کا دفاع اور الوہیت جو پیغمبر نے سکھائی ہے وہ والی الوہیت، وہ الوہیت نہیں
کہ اللہ میدان محشر میں ایک کرسی پر بیٹھ جائے اور اس کے وزن سے کرسی چرچرا رہی ہے، اور جہنم کہے کہ پروردگار اور بھیج، اللہ بھر دے گا، پروردگار اور بھیج، اللہ اور انسانوں کو بھیجے گا، اور بھیج اور بھیج، یہاں تک کہ ساری جہنم بھر جائے گی اور جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ کہے گا انسان تو ختم ہو گئے، کہ پروردگار میرے اندر تو جگہ باقی ہے، تو اللہ اپنا الٹا پاؤں جہنم میں ڈال دے۔ تو کیا یہ توحید ہے؟ کیا اس توحید کو ہم نے پیغمبر سے سیکھا؟ کیا یہ والا اللہ چاہیے عالم اسلام کو؟ وہ اللہ جو قادر ہے، اور غوث اعظم قادر نہیں ہے، عبد القادر ہے۔ بھائی وہ بھی حیران ہوں گے، غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی حیران ہوں گے، یہ کیسی کیسی باتیں مجھ سے منسوخ کی جا رہی ہیں۔ وہ بھی حیران ہوں گے کہ بھائی جو باتیں مجھ میں ہیں ہی نہیں، وہ باتیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیے، اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ پیغمبر نے دین کو پھیلایا، اور جب پھیلا تو اصول اور فروع میں تقسیم ہوتا چلا گیا، اصول اور فروع میں تقسیم ہوتا چلا گیا، اور جب دین سمٹا تو اللہ نے دو جملوں میں دین کو سمیٹ دیا، اور وہ دو جملوں میں دین کیا ہے؟ سورہ حشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ کا کل دین یہ ہے جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب دین کی میزان یہ ہے کہ دیکھتے جاؤ رسول کیا دے رہا ہے، دین کی پہچان یہ ہے کہ دیکھتے جاؤ رسول کس چیز سے روک رہا ہے، رسول روکے رک جاؤ، رسول دے اسے لے لو، یہی دین ہے۔ سورہ حشر میں اللہ نے ان دو آیتوں کے ذریعے حشر برپا کر دی اور انسان کو جھنجھوڑا، کہا کہ سارا دین ایک طرف اور یہ دو جملے ایک طرف، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کیا دے رہے تھے، رسول کیا کیا دے رہے تھے۔ مجھے پتا ہے کچھ لوگ بولتے کچھ نہیں بولتے، لیکن جو بول رہے ہیں وہ میرا ساتھ دیتے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کیا کیا دے رہے تھے اور کب سے دے رہے تھے، کس وقت سے رسول نے دینا شروع کیا، کب سے دینا شروع کیا۔ تو اب دین کیا ہے اور دین کی ہر مجلس کا ایجنڈا کیا ہے، دین کی ہر مجلس ہر اجتماع کا ایجنڈا کیا ہے، یہ پیغمبر نے بتایا۔ اور جو پہلی دعوت اسلامی کی مجلس ہوئی، دعوت اسلامی کی پہلی مجلس، جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے دعوت اسلامی کی، جہاں سے آج تک دعوت اسلامی جاری ہے۔ میں بھی کہتا ہوں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، کیوں ہے یہ بھی سن لو۔ اس لیے کہ دعوت اسلامی کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہوئی تھی۔ یہ اسپیکر بند ہو گیا، اس کو چلاؤ جلدی۔ دعوت اسلامی کی پہلی مجلس ابو طالب کے گھر میں ہوئی، اس سے کسی کو اختلاف تو نہیں ہے، اس لیے کہ متفق علیہ تاریخ ہے کہ پیغمبر نے جو پہلی دعوت الشیعہ کا چچا انتظام کیجئے، کس چیز کے لیے انتظام ہو رہا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، اور ایک کافر کے گھر میں ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں لیا بھائی۔ لا الہ الا اللہ پہلی دعوت، پہلا پیغام، پہلا میسج، پہلی تبلیغ، اور کافر کے گھر میں۔ تو بھائی اگر کافر کے گھر سے ہی اسلام نکلا ہے تو پھر ہزاروں سلام ایسے اسلام کو، جھک جھک کے سلام، تبھی تو اسلام میں اتنی برکت ہے کہ ابو طالب کے گھر سے نکلا ہے، جھک جھک کے سلام کا چچا انتظام کیجئے۔ اب پہلی دعوت اسلامی میں ہر دعوت اسلامی کا کی مجلس کا موضوع اور ایجنڈا طے ہونے جا رہا ہے۔ پہلے دو موضوع تو طے تھے کہ پہلی دعوت اسلامی کی میٹنگ میں دو کون سے موضوع ہیں جو ڈسکس کیے جائیں گے۔ سب کو بلایا، مشہور بات سے بچوں کو یاد ہے، سب کو بلا لیا، عشیرۃ الاقربین، اپنے قربا کو، جو قریبی عزیز ہیں اور جو قریبی عشیرے ہیں، جو قریبی قبائل ہیں، سارے قرائش جمع ہو گئے۔
अबू तालिब के घर में जमा हो गए, इंतजाम हुआ खाने का। इसका मतलब है कि दावत के लिए खाना जरूरी, जो बात की जाए इस्लाम के लिए उसमें खाना जरूरी। खाना किया गया, खाना तैयार हो गया। एक बकरी की टांग कसी भुनी हुई और छोटे से प्याले में दूध, सब लाके बिठा दिए गए। अब सब बुलंद हो के देख रहे हैं कि मेन्यू में क्या, खाने में क्या। खाने को तो शौकीन था। उन्होंने देखा एक बकरी की दस्ती छोटी सी भुनी हुई और एक प्याले में दूध। सब आपस में मजाक उड़ा रहे कि 100 आदमी हैं और खाना इतना। तैयारी, पहले खाना सर्व कीजिए, पहले खाना पेश किया जाए। सबने देखा इतने सारे लोग और खाना इतना सब। तैयारी अभी नहीं, करीब आए। पैगंबर ने बकरे की भुनी हुई रान पर हाथ फेरा। इतनी बरकत हुई कि सबने खाया और रान वैसी की वैसी है। जब दूध पिलाने की बारी आई, पैगंबर ने अपनी 5 उंगलियां दूध में दाखिल की, ताली पिलाइए, खत्म नहीं होगा। सबने खाया पिया और जैसे ही पैगंबर ने कहा मैं कुछ बात करना चाहता हूं, एकदम जाहिलों का बाप खड़ा हुआ और उसने कहा नहीं भाई चलो, हमारे पास टाइम नहीं, हम फिर कभी बात करेंगे, अभी खाना वाना हो चुका, फिर कभी बात हो गई, हम बात करने के लिए नहीं आए, चला गया। मीटिंग डिस्पर्स हो गई। लेकिन पैगंबर ने हिम्मत नहीं हारी। पैगंबर ने कहा चाचा कल इन्हें फिर बुलाइए। मैं भी ऐसे हिम्मत हारने वाला नहीं, कल इन्हें फिर बुलाइए। दूसरे दिन फिर मीटिंग हुई, फिर वैसे ही हुआ, खाना हुआ। और उसके बाद अबू तालिब को मालूम था कि अबू जहल फिर गड़बड़ करेगा। जैसे खाना खत्म हुआ, पैगंबर खड़े हो गए, कुछ बात करना चाहते थे। अबू तालिब अबू जहल के पीछे आके खड़े हो गए और अबू जहल ने खड़े होकर कुछ कहना चाहा। यही से बात आगे बढ़ रही। अबू तालिब ने अबू जहल के कांधों को पकड़ के दबाकर कहा इजलिस या अबकर रिजाल, बैठा रहे हो बदबख्त इंसान। वस्में मा यकूलु मौलाई, बैठा रहे ओ बदबख्त इंसान, बैठा रहे और सुन मेरा मौला क्या कह रहा है। आगे बैठा रहे ओ बदबख्त इंसान और सुन मेरा मौला क्या कह रहा है। अभी कुरान उतरा भी नहीं और अभी कुरान में लफ्ज मौला आया भी नहीं। और उसी वक्त पैगंबर के चचा ने ऐलान किया कि मोहम्मद मेरा मौला है, मोहम्मद मेरा मौला। सबसे पहले ऐलान हुआ, किसने ऐलान किया? हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारी जाने कुर्बान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो कहा कि सुनो मेरा मौला क्या कह रहा है। उस दिन पहले दिन लफ्ज मौला इंट्रोड्यूस हो गया और पैगंबर ने सबके सामने ऐलान किया सुनो मैं अल्लाह के रसूल हूं और मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन पैगाम लाया और वो ये है कि 360 खुदाओं का इनकार करो और एक का इकरार करो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं उसका रसूल हूं, कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो 2 एजेंडे तो तैयार थे मजलिस में। वो पहले से तय थे 2 मौजूद, मजलिस के 2 मौजूद पहले से तय। एक मौजूद था ला इलाहा इल्लल्लाह और एक था मोहम्मद रसूलुल्लाह। तीसरा तय होना था, तीसरा मौजूद तय होना था और उस दिन तय होना है तीसरा मौजूद मजलिस का क्या होगा। और पहली मजलिस में जो होगा वही सुन्नत करार पाएगा। भाई जो पहली मजलिस में एजेंडा तय होगा वही कयामत तक सुन्नत करार पाएगा। पैगंबर ने होल असेंबली को देखा, सबको देखा, 100 इंसान बैठे हुए और पैगंबर ने सबसे कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पैगाम को फैलाने में तुम में से कौन है जो मेरी मदद करेगा? जो भी मदद करेगा वो मेरा वजीर होगा, मेरा वजीर होगा, मेरे बाद खलीफा होगा, मेरे बाद उम्मत का इमाम होगा। तो भाई आखिरी आदमी तक मखलूक मन्ना मेरे सामने बैठा है। मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत वल जमात की तशरीफ फरमा, सबसे दस्ते अदब जोड़कर एक सवाल करना चाहता हूं कि पैगंबर ने उस वक्त सबको मौका दिया था, सब बैठे हुए थे। पैगंबर ने कहा तुम में से जो भी
اس وقت اس مشن میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسیع ہوگا، جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، امت کا امام ہوگا. تو کوئی بھی اس دن کھڑا ہو جاتا، جو بھی اس دن کھڑا ہو جاتا، آج ہم اسی کا ذکر کر رہے ہوتے. اتنی آسانی سے سنیے آپ نے. تیسرا موضوع دعوت ذوالعشیرہ میں طے ہو رہا تھا کہ مجلس کے دو موضوع توحید اور رسالت، اور تیسرا موضوع اس دن طے ہونا تھا. جو بھی کھڑا ہو جاتا اسی کا موضوع ہو رہا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں علی میرا ساتھ دے گا یہ میرا خلیفہ ہوگا. یہ نہیں کہا تھا. کہا جو میرا ساتھ دے. وہ تو تینوں مرتبہ علی کھڑے ہو گئے. انا ناصرک یا رسول اللہ. سب سے پہلے یا رسول اللہ علی نے کہا ہے. انا ناصرک یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا ناصر یا رسول اللہ. تو اس دن سے آج تک اور آج کے دن سے قیامت تک طے ہو گیا کہ جب بھی مجلس ہوگی تیسرا موضوع علی ولی اللہ ہی ہوگا. تیسرا موضوع علی ہوگا. یہ پہلی دعوت اسلامی کی میٹنگ میں طے ہو گیا کہ پہلا موضوع توحید، دوسرا موضوع رسالت، تیسرا موضوع ولایت علی. اس لیے کہ اس دن جو بھی قبول کر لیتا قیامت تک تیسرا موضوع اسی کا ہوتا. تو اب ابو طالب نے کہا کہ میرا مولا ہے رسول. پہلے دن حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے یہ اعلان کر دیا کہ میرے مولا کا نام ہے محمد. یہ حضرت ابو طالب کی سنت قرار پا گئی کہ میرا مولا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ بات چلی ہے 23 برس کے بعد. صرف ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں، سب سنا ہوا ہے آپ کو، لیکن میں صرف اپنے پڑھے لکھے چاہے شیعہ برادران ہوں چاہے سنی برادران، ان سے صرف ایک سوال کے لیے آج کی ایک تقریر کا میں نے موضوع مقرر کیا. صرف ایک سوال. دیکھیے ملائیت جو ہے وہ عالم اسلام کو بہت نقصان پہنچا. ملائیت، کٹ ملائیت، جو جاہل اپنے آپ کو عالم بنا کے بیٹھا، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے باہر کا، چاہے ادھر کا ہو چاہے ادھر کا. ملا بہت نقصان دے. ملا بہت نقصان دے. اور انسان، عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار پر پیچھے جانوروں کی طرح نہ چلے. جس کی مرضی آئی اس نے پکارا اور آواز چل پڑی. نہیں، ہر انسان کے لیے پیغمبر نے کہا ہے غور کرو، فکر کرو، پڑھو، لکھو، تعلیم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، تفاہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ. پہلے دیکھو کہ سامنے والا کس ایجنڈے پر آیا. اور آج تو شیطان ہر طرف گھوم رہا ہے اغوا کرنے کے لیے. ہر طرف شیطان گھوم رہا اور وہ کہتا ہے کہ میں ان کو اغوا کروں گا. اب شیطان اپنے اصل شکل میں نہیں آتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں آ جاتا. وہ شکلیں بدل بدل کر آتا، لباس پہن پہن کر آتا، کبھی پائچے اٹھا کر آتا، کبھی لمبی قمیص پہن کے آتا، کبھی ابا قبا میں آ جاتا. یعنی مختلف لباس پہن کے آتا اور انسانوں کو بہتا اپنے پیچھے پیچھے لے جاتا. تو سب کو شعور کی منزل پر آنا ضروری ہے. جہاں نعرہ لگے پیچھے چل پڑو. ہر چیز پیٹ نہیں ہے. یاد رکھو، بھوک انسان کو مجبور کرتی ہے، لیکن کبھی کبھی بھوک اللہ امتحان کے لیے بھی نازل کرتا کہ تم بھوکے ہو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو گے، محمد رسول اللہ چھوڑ دو گے، علی ولی اللہ چھوڑ دو گے. کبھی بھوک نازل کرتا ہے امتحان کے لیے، اور امتحان ہوتا ہے درجے بڑھانے کے لیے. وہ جس کو اپنا قریبی جانتا ہے اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے. جتنے لوگ زردار ہیں اس دنیا میں، زمیندار ہیں، سب اپنے اپنے حصے کا حصہ لے چکے. قبر میں ان کے لیے کچھ نہیں.
بات یاد رکھیے، جو اس دنیا میں عیش و عشرت کر رہے وہ اپنے حصے کا یہاں پر کھا چکے، کما چکے، قبر میں ان کے لیے عذاب ہی عذاب، برزخ ان کے لیے بہت مشکل، بہت زیادہ پریشان رہیں گے لوگ انشاءاللہ۔ جنہوں نے عوام کے حقوق کھائے ہیں وہ انشاءاللہ عذاب میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مبتلا رہے، وہ اپنے حصے کا لے چکے۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ ہر 40ویں دن اس سے کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے، اور صرف اس لیے آتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے یہ مجھ سے منسوب رہے، قریب رہے۔ یہ کوئی مصیبت پریشانی میں ہوگا تو یہ مجھے پکارے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کو زمین جائیداد سب کچھ دے دیا کہ خبردار مجھے نہ پکارنا، میں تمہاری منحوس آوازیں سننا بھی نہیں چاہتا، میں تمہارے قریب رہ لے، میں تمہاری ظالم آوازیں، میں تمہاری یزیدی آوازیں، میں تمہاری فرعونی آوازیں، میں تمہارا قارونی کردار دیکھنا نہیں چاہتا۔ اللہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں، ان یہ زمینداروں کی طرف، ان بڑے بڑے پیسے والوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ تو اب اس لیے میں نے کہا کہ دیکھیے میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں کہ پڑھا لکھا انسان اگر یہاں موجود ہے تو میں اس سے سوال کروں اور وہ سوال آپ تک پہنچ جائے گا۔ ابو طالب نے نعرہ لگایا کہ محمد میرے مولا ہیں، تو محمد مولا ہے نا، بولو نا سب کے ساتھ، محمد مولا ہے، اور یہی پیغمبر نے غدیر خم میں سب سے اقرار کیا، یعنی اس سے بھی بڑا مجمع تھا۔ یہ تو مجمع کچھ نہیں ہے، باہر دینے کا مجھے نظر آ رہا ہے مجمع 1,25,000، کم سے کم 90,000 کی تعداد، زیادہ سے زیادہ 1,25,000، 1.25 صحابہ، کوئی عام لوگ بھی نہیں، اصحاب کرام جو پیغمبر سے محبت کرتے تھے، جو پیغمبر پر اپنی جان قربان کرتے تھے، جنہوں نے روح رسول کو دیکھا اور جو اس وقت تک فرقوں میں تقسیم ہی نہیں ہوئے۔ بھائی صحابہ نے فرقے نہیں بنائے، اہل بیت نے فرقے نہیں بنائے، تو جب تک رسول سے کوئی فرقہ بن ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ جب رسول ہے تو رسول ہر معاملہ حل کرنے کے لیے موجود ہے۔ یہ تو بعد میں جب لوگوں نے غدیر کا انکار کیا تو مسائل کے لیے چھوڑے، اس پہ بات کریں گے ابھی۔ تو 1,25,000 موجود اصحاب کرام، بڑے بڑے اجلہ اصحاب کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، حضرت جابر، کتنے ہی صحابہ موجود، حضرت عبداللہ ابن مسعود، کتنے ہی صحابہ موجود، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی، سارے صحابہ موجود، اجلہ صحابہ۔ اور کتاب الاصحابہ فی تمیز الصحابہ، اس میں تقریباً 15,000 اصحاب کے نام لکھے ہوئے، یعنی 15,000 اصحاب کے نام محفوظ ہیں، یعنی جن کے نام ریکارڈڈ ہیں، سارے صحابہ موجود، اور ایک ذات رسالت بلندی پر حجۃ الوداع سے واپسی، سوائے بخاری صاحب کے سب نے لکھا، سوائے بخاری صاحب کے سب نے لکھا، امام مسلم نے بھی لکھا، صحیح ترمذی اور سنن ابن ماجہ، کنز العمال، الاستیعاب، جو کتاب کا حوالہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں غدیر کا ذکر موجود ہے۔ سب نے لکھا کہ پیغمبر نے غدیر خم کے مقام پر روکا، اور روکنے کے بعد سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پیغمبر نے سب سے اقرار دیا، کہا کہ کیا میں تم سب پر تم سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے ہم پر زیادہ تصرف رکھتے، ہماری جانوں سے زیادہ ہماری جانوں پر آپ کا اختیار۔ کہا ٹھیک ہے میں اولا ہوں، سب نے کہا بلا یا رسول اللہ آپ اولا ہیں، کہا جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں، جب میں اولا ہوں تو میں مولا ہوں۔ اب رسول نے میری طرف دیکھیے گا، سب کی طرف اشارہ کیا اور کہا من کنت مولا، میرا اشارہ دیکھیے گا، بالکل سنی کی بات ہے، لیکن میں صرف ایک سوال کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی، ایک سوال، کہا من کنت مولا۔ من کنت مولا کا مطلب کیا ہے؟ جس جس کا میں مولا، یوں کہا ہوگا نا، جس جس کا میں مولا، چلو اصحاب موجود ہیں، جس جس کا میں مولا، تو رسول کس کس کا مولا تھا؟
کس سے مولا تھے؟ رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کے مولا، حضرت ابو سعید خدری کے مولا، حضرت ابو ایوب انصاری کے مولا، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے مولا، حضرت مقداد کے مولا، حضرت ابو ذر کے مولا، حضرت سلمان کے مولا، حضرت حذیفہ کے مولا، حضرت ابو بکر کے مولا، حضرت عمر کے مولا، حضرت عثمان کے مولا، سب کے مولا ہیں. یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مولا بھی رسول، حضرت ابو ایوب انصاری کا مولا بھی رسول، حضرت ابو بکر کا مولا بھی رسول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا بھی رسول، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا بھی رسول. کیا ہو گئی بات؟ اب سوال کرو، اجازت ہے؟ اب میں تمام پڑھے لکھے لوگوں سے سوال کرتا ہوں. تو سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اصحاب نے کہا آپ ہمارے مولا ہیں، رسول ہمارا مولا ہے. اب اگر کوئی بھی یہ کہے کہ میں رسول کو تو مولا نہیں مانتا، حضرت عمر کو مولا مانتا ہوں، میں رسول کو تو مولا نہیں مانوں گا، میں ابو بکر کو مولا کہوں گا، میں رسول کو تو مولا نہیں کہوں گا، میں عثمان کو مولا کہوں گا، میں رسول کو تو مولا نہیں کہوں گا، میں ابو ایوب انصاری کو مولا کہوں گا. تو یہ بتائیے آپ رسول کو چھوڑ کر اگر عمر مولا کہیں گے تو حضرت عمر راضی ہوں گے یا ناراض؟ بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی؟ کوئی اگر رسول سے ہٹ کر ابو بکر مولا کہے یا عمر مولا کہے یا عثمان مولا کہے یا سلمان مولا کہے یا ابو ذر مولا کہے تو یہ صحابہ خوش ہوں گے یا ناراض؟ مجھے سب کا جواب چاہیے، سب کا جواب چاہیے. ناراض ہوں گے، یہ صحابہ ناراض ہو جائیں گے. اگر میں کہوں کہ عمر مولا اور رسول مولا نہیں تو حضرت عمر ناراض ہوں گے، ان کا جلال تو مشہور ہے. حضرت ابو بکر ناراض ہوں گے، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ناراض ہوں گے. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ رسول کو چھوڑ کر تم ہمیں مولا مان رہے. تو رسول نے اس دن سب سے اقرار لیا کہ میں کس چیز کا مولا. حضرت ابو بکر نے کہا آپ میرے مولا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، حضرت ابو ایوب نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، حضرت حذیفہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، حضرت سلمان نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا، حضرت ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا. تو جب سب نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا تو فوراً پیغمبر نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میں نے ایک علمی سوال کیا اور یہ منبر ہمارا تعصب کی جگہ ہے ہی نہیں. کبھی پڑھا یہاں سے محبت کا پیغام جاتا، اس لیے کہ جب پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے، عالم اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں مناقب مرتضوی صالح کشفی ترمذی سنی اور حنفی، ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ یا رسول اللہ، میں نے کہا اس منبر سے محبت کا پیغام جاتا کہ یا رسول اللہ اسلام کی بنیاد کیا ہے. پیغمبر نے کہا لکل شیء اساس، ہر شے کی ایک بنیاد ہے، اساس الاسلام حبنا اہل البیت. اسلام کی بنیاد اہل بیت کی محبت. تو جس منبر سے ذکر اہل بیت ہو وہاں سے محبت ہی کی بات جاتی. تو میں پڑھے لکھے لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ سوچا کرو، چیزوں پر غور و فکر کیا کرو، اس لیے کہ پیغمبر نے اس وقت تک اس دنیا کو نہیں چھوڑا.
دنیا کو یہ نہ بتا دیا ہو کہ اپنے دور کا حق میں ہوں اور میرے بعد حق کون ہوگا، اس وقت تک اس دنیا سے آنکھیں نہیں بنتی جب تک اپنے بعد کے حق کا اعلان کر کے نہیں. اور بھرے ہوئے ارشاد کے مجمع نے کہا کہ اگر حق کو پہچاننا ہے تو الحق مع علی علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ، اور جدھر جدھر علی جائے گا ادھر ادھر حق جائے، جدھر جدھر علی ادھر ادھر حق. اب یہ بھی متفق ہے حدیث ہے جو آپ بچپن سے سن رہے ہیں، تقریر بالکل آخری بڑے داخل ہوگی کہ بھائی اللہ کے رسول نے کہا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ، اور اللہم قدر الحق حیث ما دہر علی، پروردگار جدھر جدھر علی جائے، جدھر جدھر موڑے تو حق کو ادھر ادھر موڑتا ہے. علی دائیں جائیں حق دائیں جائیں، علی بائیں جائیں حق بائیں چلا جائے. یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی علی مسجد میں چلے جائیں تو پیچھے پیچھے حق، علی ممبر پہ آ جائیں پیچھے پیچھے حق، علی حجرے میں چلے جائیں پیچھے پیچھے حق. لیکن جہاں علی ہوں گے وہی حق. وہ علیحدہ بات ہے کہ علی کبھی میدان جنگ سے تشریف نہیں لے گئے. بتایا کہ حق میدان میں ڈٹا رہتا ہے، حق میدان سے فرار نہیں کرتا، چاہے وہ علم کا میدان ہو چاہے وہ تلوار کا میدان ہو. تو علی کے ساتھ حق اور حق کے ساتھ علی. بات واضح ہو گئی، اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. بچپن سے آپ سن رہے ہیں اور بچوں کا یہ پیغام پہنچ گیا کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے پیچھے، اور علی خود حق، علی خود حق. اب لے جائیے آپ گفتگو آپ کی بالکل قریب ہو کے آپ سے جملہ سنا. ارشاد ہوا ام لم یعرفوا رسولا ام یقولون به جنہ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون لو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. کہا کہ کیا یہ رسول کو پہچانتے نہیں؟ ام لم یعرفوا رسولہ، کیا یہ اپنے رسول کی معرفت نہیں رکھتے؟ ام یقولون به جنہ، یہ رسول کو دیوانہ کہتے. پہلے تو یہ طے کرو کہ رسول کو دیوانہ کہا کس نے. گرمی لگ رہی ہے آپ کو، مجھے پتا ہے، لیکن بات ختم کر رہا ہوں. یہ رسول کی معرفت نہیں رکھتے، کیا یہ ان کو دیوانہ کہتے؟ بل جاءہم بالحق، ہم نے تو اس رسول کو حق کے ساتھ بھیجا. ختم کر دیتا ہوں، تھک گئے شہدا. بالکل تقریر آخری مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، میری طرف دیکھتے رہیے. بل جاءہم بالحق، ہم نے اس رسول کو حق کے ساتھ بھیجا. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثریت تو حق سے نفرت کرتی ہے. کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا؟ جیتے رہے سلامت رہے ہاتھ اٹھانے والے. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت حق کا انکار کرتی ہے، حق سے کراہت کرتی ہے، حق سے نفرت کرتی ہے. یہی اللہ نے اسی طرز کی آیت سورہ بارہ کے نحل میں جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، یہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں لیکن انکار کر رہے ہیں. اور اکثریت تو نعمت کا انکار کرنے والوں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے. قرآن کہہ رہا اکثریت کافروں کی ہے. تو بچ گئے آپ. بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون، ہم نے اپنے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا اور اکثریت حق سے نفرت کرتی، حق سے دور ہے، حق سے کراہت کرتی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے علی کے قریب ہے اور کتنے دور. میں نے آسانی سے کہا، آپ نے بھی آسانی سے سن لیا. دیکھنا یہ ہے کہ کتنے علی سے محبت کرتے اور کتنے علی سے دور. یہ اسٹیٹسٹکس آپ پڑھے لکھے لوگ ہمیں کر کے بتا دیں. مجھے تو صرف ایک لفظ آپ کے حوالے کرنا، حق ہے علی. یہ بات ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، حق ہے علی. اب اللہ کہہ رہا ہے بلاؤ اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن. کہا اگر حق باطل کی بیعت کر لے تو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے نا سب تباہ ہو جائے.
جس کو سمجھنا تھا وہ سمجھ گیا, جس کو نہیں سمجھنا تھا اس کے لیے دعا, ان سے پوچھ لے تو سمجھ لے. اگر حق باطل کا اتباع کرے, اگر حق باطل کی بیعت کرے تو زمین و آسمان متزلزل ہو جائیں, فساد برپا ہو جائے. معصوم سے پوچھا یہ زمین و آسمان کے فساد کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش نہ برسے, زمین سے غلہ نہ ہوگے, بیچ کی ہوا ختم ہو جائے. آسمان سے بارش کا برسنا, زمین سے غلے کا اگنا, مسلسل آکسیجن کا سپلائی جاری رہنا, یہ بتا رہا ہے نہ کل علی نے بیعت کی تھی, نہ زین العابدین نے بیعت کی, نہ حسین نے بیعت کی. اگر حق بیعت کر لے تو زمین و آسمان میں قیامت آ جائے, قیامت آ جاتی قیامت. اور قیامت رکی ہوئی تھی, ختم کر دی میں نے بات. آپ نے سنا خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کے دامن مراد کو در مقصود سے بھرے, آپ کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت ہو, آپ کے رزق میں اضافہ ہو, جو بھی آپ کے رزق کے پیچھے پڑے خدا ان کو تباہ و برباد کرے, آپ کے گھروں پر رحمت اور برکتوں کا نزول ہو, میرے نوجوانوں کے خون کی حفاظت ہو, میری ماں بہنوں کے پردوں کی حفاظت ہو, اور یہ ذکر ایسے جاری اور ساری رہے کہ آ جاتی قیامت, آنے والی تھی, لیکن حسین نے روکا ہوا تھا. قیامت ایک اشارہ حسین پہ رکی ہوئی تھی, قیامت رکی ہوئی تھی. ہم اور آپ کیا سمجھتے کہ صرف ہم ہیں جو حسین سے محبت کر رہے ہیں؟ کہیں زیادہ, بلکہ سب سے زیادہ اگر کوئی حسین سے محبت کر رہا تھا تو اس کا نام تھا اللہ. بہت بڑا محب ہے, یہ عاشق و معشوق کی بات ہے, یہ محب و محبوب کی بات ہے, یہ ساجد و مسجود کی بات, یہ شاہد و مشہور کی بات, یہ طالب و مطلوب کی بات, یہ رازق و مرزوق کی بات. پیغامات چل رہی تھی حسین کے پاس, مسلسل اللہ کی طرف سے پیغام. حسین قیامت تک کی زندگی, حکومت سب کچھ دے دیں گے, ٹل سکتا ہے سب کچھ. کپڑوں نے کہا دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے ہم چاہتے ہیں ہماری راہ میں شہید ہو جاؤ. کپڑوں نے کہا تیری مرضی وہی میری مرضی. میں نے تجھ سے وعدہ کیا عالم ارواح میں کہ پروردگار سب کچھ قربان کر دوں گا, اور اس وقت تک جب تک تیرا نام پوری دنیا کی ایک ایک گلی کی ایک ایک دیوار پر درج نہ کروا دوں, جب تک دلوں میں لا الہ الا اللہ کو راسخ نہ کر دوں, پروردگار اس وقت تک میں ہار نہیں مانوں گا. اور آج تک حسین وہی پیغام دے. کل ہمارے ماں باپ اس پر شہزہ پر بیٹھے تھے, آج ہم بیٹھے, کل ہمارے بچے بیٹھے ہوں گے. یہ ہم نہیں بیٹھے, یہ حسین نے ہمیں بٹھایا. یہ حسین اپنا وعدہ نبھا رہے اور اللہ اپنا وعدہ نبھا رہے. اللہ نے کہا تھا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. جب تک حسین رہے حسین نے اللہ کا ذکر کیا. اب اللہ پر واجب ہے کہ جب تک اللہ ہے تب تک حسین حسین ہوتا ہے. یہ اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا. ہم تو آگے آواز میں آواز ملا دیتے. آپ کی آواز گریہ بلند ہو جانی چاہیے, اس لیے کہ اصل جو چیز ہے نا مجلس کی وہ مسائل ہی ہوتی ہیں. بات یاد رکھیے گا, فضائل صرف اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ بتایا جائے کہ جن پہ مسائل ٹوٹے وہ تھے کون, ان کا مرتبہ کیا تھا. وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے. صرف مسائل کے لیے مجلس ہوتی, اور اگر آپ نے مسائل میں ہائے نہ کہا تو پھر آپ کا آنا بیکار ہو جائے گا. یقین مانیے, اگر روئے نہیں تو پھر آئے کیوں ہو فرش جاتا, آئے ہو رونے کے لیے. اور اگر کہیں کوئی تم سے رونے کو منع کرتا ہے تو اس کی بات نہ مانو. دیکھو ہر جگہ کے ماتم کے طریقے الگ ہیں. ہر قوم, ہر قبیلہ, ہر ملک, ہر شہر, ہر جگہ کا پرسے کا طریقہ الگ ہے. دنیا کو اللہ نے مختلف قبائل میں تقسیم کیا اور ہر قبیلے کی تعزیت کا طریقہ الگ ہے. اگر کہیں سے کوئی مفتی, کوئی ملا سوشل میڈیا پہ کہتا ہے کہ آپ کا یہ انداز ماتم دیکھ کر کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ماتم ہی نے سب سے بڑی تبلیغ کی ہے. یہ رونا سب سے بڑی تبلیغ ہے, اور دشمن کو یہ رونا بہت کھلتا ہے. ہماری تلواریں اثر نہیں کرتی, ہمارا ہائے حسین اثر کرتا ہے. حبش میں جاؤ گے
ان کے ماتم کا طریقہ الگ. ان کے جب کوئی میت ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ماتم کرتے ہیں. روم والے ان کے کوئی میت ہوتی ہے وہ الگ طریقے سے ماتم کرتے ہیں. عراقی، برما اور کہیں بھی آپ چلے جائیے، ہر جگہ کے ایرانی، پاکستانی، افغان، سندھی، بلوچی، پٹھان، پشتو، براہوی، سب کے ماتم کے طریقے الگ. جب میت اٹھتی ہے کسی کی یہاں، ہر کسی کی میت کا طریقہ الگ ہے. وہ اپنے اپنے طریقے سے حسین کو رو رہے ہوتے. کوئی دائرے میں ماتم کرتے روتا، اس لیے کہ ان کے یہاں یہی طریقہ. کوئی ڈھول بجا کے، ڈھول بھی دو طریقے کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا. جو تاشے بجتے ہیں، جو ناقوس بجتا ہے، دو طریقے کی آواز نکلتی ہے. جب کسی کے گھر میں عرب میں خوشی ہوتی تھی تو خوشی کا جو ڈھول بجایا جاتا تھا اس کی آواز الگ ہوتی تھی. پورا محلہ سمجھ جاتا تھا کہ کسی کی خوشی ہوئی. اور اگر کسی کی میت ہوتی تھی تو ڈھول بجا کے اعلان کرتے تھے، اس کا انداز الگ ہوتا تھا. لوگ سمجھ جاتے تھے کسی کے گھر میت ہوتی. تو یہ ڈھول بجانا کوئی غلط نہیں، یہ تاشے بجانا غلط نہیں. اس لیے کہ بعض اوقات اس ڈھول میں سے یا حسین کی آواز آئے، شہنائی میں سے یا حسین کی آواز آئے. ہر جگہ کے طریقے الگ ہیں. اور خود ہمارے علماء نے کہا کہ جس جگہ کا جو طریقہ ماتم کا ہے وہ اپنے طریقے کو جاری اور ساری رکھے، اس لیے کہ اس جگہ وہی طریقہ ماتم اثر کرتا. اور جو فرما لیا آپ نے. تو میں بیٹھا ہوں اور اسی ہوئے عرض پر کہ یہی سے سندھ سے بھی کچھ لوگ ہیں جو حسین کے قبیلے میں شامل ہوئے، جنہوں نے قربانیاں پیش کی. ابھی ابن مظاہر کے بھی قبیلے کا تعلق سندھ سے بھی رہا ہے. تو میرے عزیزوں، سب سے بڑی زرخیز زمین وہی ہوتی ہے کہ جس زمین کو پانی میسر ہو. ہمارے جسم کی زمین میں اگر پانی ہے تو ہماری نشو و نما میں اضافہ ہوگا. اور وہ پانی یہ آنسو، یہ آنسو. اور آنسو غم دنیا میں نہیں، حسین کے غم میں بہا ہے. کہہ چکا جو مجھے کہنا تھا، بس دو جملے آپ کے حوالے کرنا ہے میرے عزیزوں. کہ کسی ایک ایسے شخص کا تصور کرو کہ جو اکیلے 72 جنازے اٹھایا. اجرکم اللہ، جس نے اکیلے 72 جنازے اٹھائے. یہ جملہ میرا نہیں ہے، مقتل کا جملہ. خدا آپ کی آبادوں کو صداقت رکھے. اتنے اچھے لگتے ہیں آپ بھائی حسین کہتے ہوئے. میں حسین کا ایک ادنا سا ذاکر آپ کو روتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میرے دل سے دعائیں نکل رہی. سوچو مادر حسین کتنی دعائیں دے رہی ہو. مادر حسین آپ کو روتے ہوئے دیکھ رہی ہوں گی، کتنی دعائیں دے رہی ہوں گی. تو میرے عزیزوں، ہائے کہنا نہ چھوڑو. خدا کا واسطہ تمہیں ہائے کہنا نہ چھوڑنا. اپنی نسلوں تک یہ ہائے حسین منتقل کرتے رہنا. آئے ہو تو بس دو آنسو بہاتے جاؤ، سینے پہ ہاتھ مارتے جاؤ. اس لیے کہ ابھی 72 جنازوں کی شبیہ اٹھنے والی ہے. کہ کیسے 72 جنازے اٹھتے اگر ہم وہاں ہوتے. حسین کو یہی بتانا ہے نا کہ حسین کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے. یاد لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کتنی رونق ہوتی اور کیسی شان سے جنازہ اٹھتا. آج ویسے ہی جنازے اٹھانا ہے اور تمہیں ویسے ہی گریہ کرنا ہے. لیکن حسین غریب کہ جس نے 72 جنازے اٹھائے ہیں، راوی کہتا ہے کہ جب پہلا شہید زمین پر گرا، اصحاب نے چاہا کہ جائیں اور اس کا لاشا اٹھائیں. میری طرف دیکھنا. حسین نے ایسے سب کو روکا، کرو جاؤ اور کوئی نہیں جائے گا، یہ میری طرف سے قربانی ہے. کہا حسین گئے. مقتل لہو کا جملہ پڑھ لو، ہائے کہتے رہے. اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں وہ آپ کیسے سنیں. کہا حسین گئے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین نے. تب میں نے یہ طاقت دیکھی، راوی کہتا ہے 3 دن کے بھوکے پیاسے حسین. میں نے یہ طاقت دیکھی کہ حسین گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے تھے اور گرنے والے کے لاشے کو ایک ہاتھ سے چھوٹ کے اٹھا ایسا اور اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھتے، مقتل میں لا کے لاشا لٹا دیتے. سارے لاشیں حسین نے تنہا اٹھائے. سب کو روک دیتے تھے کہ میں جاؤں گا، میں جاؤں گا، میں لے کے آؤں گا. اب وہی حسین کہ جس نے 72 لاشیں تنہا اٹھائے، جس میں اتنی قوت رہی. نوجوانوں ہائے ضرور کہہ دینا کہ جس حسین نے تنہا 3 دن کی بھوک پیاس میں 72 لاشیں اٹھائے، جب اسی حسین کو علی اکبر نے پکارا، اس حسین سے زمین پر کھڑے نہ رہا گیا. وہی حسین کوہنیاں اور گھٹنیوں کے بعد ولدی علی اکبر، ولدی علی اکبر آواز دیتے ہوئے جا رہے تھے. علی اکبر مجھے آواز دے، بیٹا مجھے کچھ نظر نہیں آتا. الدنیا بعدک الوفا اجرکم اللہ.
دنیا کرتے جائیں میری طرف دیکھتے جائیں. علی اکبر تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہے. مجھے بتائیں خدا سب بچوں کے سروں پر ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے. خدا نہ خواستہ کسی بیٹے کا لاشا پڑا ہو اور باپ اکیلا ہو تو باپ پر کیا گزرتی ہے. لیکن خدا کی قسم راوی نے لکھا کہ حسین تو آنکھوں سے نابینا ہو چکا تھا. کچھ حسین کو نظر نہیں آیا. کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر. کوئی ہے جو میرے بیٹے کا لاشا بتائے, کوئی ہے جو مجھے میرے بیٹے تک پہنچائے. لیکن جب حسین پہنچے ہیں نا تو دیکھا کہ علی اکبر کے گھوڑے کی آواز آ رہی. حسین سمجھ گئے یہ سواری یہ اوقات کھڑا. کہا اوقات مجھے علی اکبر تک لے چل. گھوڑے کا پیچھا کرتے ہوئے علی اکبر کی لاشے پہ پہنچے. میرے بزرگ سن لیں تو بس یہی میں سمجھتا ہوں کہ میری محنت شہرت ہو جائے گی. 4 مقتلوں کے حوالے سے روایت پڑھ رہا ہوں. کہ جس وقت حسین لاشے علی اکبر پر پہنچے اس سے پہلے زینب پہنچ چکی تھی. زینب پہنچ چکی تھی اور زینب اپنے آپ کو لاشے علی اکبر پر گرا چکی تھی. اور زینب کی سفید چادر علی اکبر کے لہو سے سرخ ہو چکی تھی. رابعہ نے مقتل نے لکھا, ایک عرفاء مقتل نے لکھا کہ ضروری تھا کہ زینب پہلے پہنچے. اس لیے کہ زینب کو معلوم تھا. ہاں ضرور کہہ دینا کیسے پڑھو گے جملہ. کہ اس لیے کہ زینب کو معلوم تھا کہ اگر حسین براہ راست علی اکبر کے لاشے پہ پہنچ گئے تو بیٹے کو اس حال میں دیکھ کے باپ کا دم نکل جائے. کہ زینب صرف اس لیے پہلے پہنچی کہ حسین کی توجہ بن جائے اور حسین کی توجہ زینب کی طرف آ جائے, بیٹے کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. اور یہی ہوا کہ جیسے ہی حسین نے زینب کو دیکھا بیٹے کی لاش کو بھول گئے اور ایک بار زینب کو کلیجے سے لگایا اور چھوڑ کے آئے. بہن آپ خیمہ گاہ میں جائیں. اور بہن یہ منظر دیکھ رہی تھی. بہن نے دیکھا کہ بوڑھا باپ ہے, جوان لاشا ہے. ایک بار بچوں سے کہا بچوں جاؤ, بوڑھے باپ سے جوان لاشا اٹھ نہیں سکے. بچے پہنچے, کسی نے علی اکبر کے ایک پاؤں کو تھاما, کسی نے دوسرے پاؤں کو تھاما, کسی نے ہاتھوں کو تھاما. حسین نے اٹھایا اپنے کاندھے پر رکھا اور رکھنے کے بعد نجف کی طرف رک کر کے ایک جملہ کہا, بابا علی خیبر کا در اٹھانا آسان ہے, اجرکم اللہ. جوان کی لاش اٹھانا مشکل. یہ کوئی پہلی منزل نہیں تھی. اور محمد کے لاشیں بھی ایسے ہی اٹھا کے لائے. بہن کے سامنے دونوں بچوں کے لاشیں لا کے رکھ دی. لیکن بہن سجدے میں جھکی ہوئی تھی. بہن سجدے میں تھی. لیکن قیامت تو اس وقت ہو گئی نا کہ جب قاسم کی پامال لاش کو سمیٹنا پڑا. مجھے دیکھتے رہیے, جب میں آخری جملہ کہوں گا زیارت برآمد ہوگی. قاسم کی پامال لاش کو سمیٹنا پڑا. کیسے سمیٹا ہے حسین نے یہ حسین ہی جانتے. اگر کہیں تو ایک منظر بیان کروں جیسے آپ دنیا کر رہے ہیں, خدا آپ کو سلامت رکھے. قاسم کی پامال لاش کو سمیٹا ہے نا تو یہ منظر دوسری مرتبہ پھر دکھائی دیا کہ لاش کو سمیٹنا کسے کہتے. لاش کو سمیٹنا کسے کہتے. جب زین العابدین معجزے سے واپس آئے اور حسین کی قبر بنانے لگے تو جب حسین کے لاشے کو اٹھانا چاہا نا تو حسین کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا ہوا. جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا چکے ہوں وہی حال حسین کے لاشے کا تھا تو قاسم کے لاشے کا تھا. بھتیجے کے لاشوں کے ٹکڑوں کو جمع کیا اور لا کے گٹھڑی کی صورت میں ماں کے سامنے رکھ دیا. عباس کے شانے اٹھانا حسین کے لیے قیامت تھی. تھک گئے شہدا. دیکھو 68 دن صرف رونے کے لیے. بس مجھے 5 منٹ چاہیے, اس کے بعد زیارت برآمد ہو جائے. صرف ایک روایت پڑھتا ہوں. جیسے ہی حسین علم لے کر واپس آئے, عباس کا لاشا پڑا ہوا ہے کنارے دریا. حسین عباس کا علم لے کر واپس آئے. بچوں نے گھیر لیا. اچھا عباس کہاں گئے؟ بازو بٹا کے دریا پہ سو گئے. بیویاں ایک دم خیمہ گاہ سے شہر میں آ گئی. سب دیکھ رہی عباس صاحب عباس صاحب. ایک بار حسین زمین پر بیٹھ گئے. آج ضرور کہتے ہیں حسین کی ابا ایسے لکھتی ہے. حسین نے بیٹھ کر ابا کے دامن کو کھولا اور کھولنے کے بعد جب دامن کو پھیلایا بیویوں نے کہا بھیا یہ کیا ہے؟ کہا یہ عباس کے کٹے ہوئے بازو. لاشا تو نہ لایا, بھائی کے کٹے ہوئے بازو. بہنوں نے عباس کے بازوؤں کو چومنا شروع کیا. مت بولے یہ بات میرے عزیزوں, قیامت اس وقت آ گئی
کہ جب حسین کو علی اصغر کی قبر بنانا پڑے، علی اصغر کی قبر بنانا پڑے، ایک ہاتھ سے قبر کھودنا ہے، دوسرے ہاتھ سے لاشا دفنا دیا، اور جلتی ہوئی ریت علی اصغر کے لاشے پر ڈال دی، ماں تڑپ کر بے ہوش ہو گئی۔ ختم ہو گئی تقریر میرے عزیزوں، بس آخری جملہ اور آپ کے لیے دعا۔ اب وہ گھڑی آ گئی کہ جہاں حسین کو جانا ہے، 72 تابوت برآمد ہو رہے ہیں، سب سے آگے آگے حسین کا ہی تابوت ہوگا، عباس کا علم ہوگا، عباس کا تابوت ہوگا۔ بس ایک جملہ، ایک منظر مجھ سے سن لینا اور اس کے بعد مجھے اجازت دے دیں۔ جیسے ہی حسین زین فرس سے زمین پر آئے، حسین کے جسم پر 400 تیر لگے ہوئے تھے، 400 تیر حسین کے پورے جسم پر۔ ایک بار سکینہ خیمے میں پھوپھی کا دامن کھینچ کے سے کہنے لگے، پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں بابا کو ایک نظر دیکھ لوں؟ کیا تھک گئے ہیں آپ؟ کیا آپ ہائے نہیں کہہ سکتے؟ جن کے زبانیں خاموش ہیں ان سے پوچھیں، کیا حسین کا اتنا حق نہیں ہے آپ کے اوپر؟ کیا آپ بہت بڑے منصب والے ہیں؟ کیا آپ بہت امیر ہیں؟ کیا آپ کو شرم آ رہی ہے ہائے کیسے ہوئے؟ کیا ابھی بھی ہائے نہ کہو گے؟ سکینہ آئی، حسین گردن جھکائے ہوئے بیٹھے تھے، سکینہ میدان میں آئی، چاروں طرف اشیاء، سکینہ کو نظر نہیں آ رہا تھا میرا بابا کہاں ہے۔ سکینہ نے ایک شقی کا دامن پکڑ کر کہا، اے شیخ مجھے میرے بابا تک پہنچا دے، مجھے بتا دے میرا بابا کہاں ہے۔ اس نے ایک بار سکینہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے بابا کون ہے؟ کس کی بیٹی ہو؟ کہا میرا نام سکینہ ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ بس سن لو آخری جملہ۔ اس نے کہا اچھا اپنے بابا کے پاس جانا چاہتی ہو؟ کہا ہاں مجھے میرے بابا کا پتہ بتا دے۔ اس نے کہا ہنستے ہوئے کہا لو میں تمہارے بابا کا پتہ بتاتا ہوں۔ اس نے تیر کو کمان سے جوڑا اور جوڑنے کے بعد تیر کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد کہا بچی جہاں جہاں یہ تیر جائے، جہاں جا کے رکے وہیں پر تیرا بابا ہوگا۔ تیر چلا، تیر جا کے حسین کی پیشانی پر، سکینہ جا کے بابا سے لپٹی، حسین نے سکینہ کو سینے سے لپٹایا۔ آخری جملہ تقریر کا، جب بہت دیر ہو گئی سکینہ سینے سے جدا نہ ہوئی، شبر آگے بڑھا اور کہا حسین بچی کو ہٹاؤ، بچی کو ہٹاؤ۔ کہا او ظالم بچی اپنے بابا سے ملنے آئی ہے، آخری بات سینے سے لگے رہیں گے۔ کہا نہیں ہمیں گلا کاٹنا۔ جب بہت دیر ہو گئی بچی حسین کے سینے سے جدا نہ ہوئی تو بچی کو ہٹایا گیا۔ بھائی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بچی کو ہٹایا گیا، لے آنا تابوت۔ بچی کو ایسے ہٹایا گیا کہ سکینہ کو بالوں سے پکڑ کر دور پھینکا۔ حسین نے آواز دی زینب میری بچی سے خبر